سورۃ التحریم، اس میں ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 9، اور یہ آیت بالکل بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ التوبہ میں گزر چکی، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں، اس لیے یہاں اس کی تفسیر کی حاجت نہیں، وہاں ہو چکی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار کے خلاف جہاد، منافقین کے خلاف لڑائی، ان کی حدود کیا، حکم کیا، سارا کچھ وہاں تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اگلی آیت سورت ہے سورۃ العادیات، اور سورۃ العادیات کی ابتدائی 8 آیات میں، سورۃ العادیات میں دعوت جہاد کی اخیر ہو گئی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور بہنوں، سب دعوت جہاد کی اخیر ہے اس آیت میں، کہ جس آدمی کو سورۃ العادیات کے بعد بھی جہاد سمجھ میں نہیں آیا، اس کو کبھی بھی جہاد سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس یہ آخر ہے بالکل۔ آپ دیکھیے، انسانی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے، جب کسی آدمی کو کسی مشکل کام پر آمادہ کرنا ہو، اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ترغیب ہے، ترہیب ہے، فوائد کا بیان ہے، ساری چیزیں ہیں، ڈراوا ہے، سب کچھ بتایا۔ اللہ، جہاد ایک مشکل کام ہے، اللہ نے خود فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، فرمایا نا کہ مشکل ہے اس کے اندر۔ اللہ نے جہاد پر تیار کرنے کے لیے دعوت کے کتنے اسلوب اختیار فرمائے، آپ دیکھتے چلے آ رہے، کہیں مالکم کہہ دیا، جنت کی بشارتیں، وعدے، اللہ کی رضا، ایک ایک قدم پر نیکیاں، لالچ دلا کر، ڈرا کر، جس طریقے سے بھی ہو سکا اللہ نے ہمیں آپ کو جہاد پر بلایا۔ آخر میں کیا ہے یہ دیکھیے، بس آخر میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی آدمی کا کام کا آخری وہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو تم سے تو فلاں جانور ہی اچھا ہے۔ اب بتائیے، اس کے بعد انسان کے لیے کوئی مفر ہے کہ وہ اس کام سے انکار کرے؟ یا تو وہ اپنے اوپر یہ گالی برداشت کر لے کہ ہاں فلاں جانور مجھ سے اچھا ہے، میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں، یا پھر وہ اپنی انسانیت بچانے کے لیے کہ یہ بات نہ ہو کہ یہ انسان تو فلاں جانور سے بھی گیا گزرا، مجھے یہ سمجھا جائے تو میں اس کام کو کر ہی گزروں، چاہے اس میں میری جان جاتی ہے چلی جائے، کچھ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں ہم سب کو یہ کہہ دیا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سن لیجئے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کی مثال دی، گھوڑے کی، اس کی کچھ صفات کی قسمیں کھائیں کہ گھوڑے کے اندر یہ صفات ہے اپنے مالک کے لیے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ گھوڑا جو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، اور چونکہ عرب لوگوں کی زندگی گھوڑے کے ساتھ گزرتی تھی، اس کی صفات کو بہت اچھی طرح تھا کہ ان کے یہاں عرب گھوڑوں کے 2-2 سال پیچھے تک کے نسب نامے محفوظ ہوتے تھے کہ یہ گھوڑا کس گھوڑے کی اولاد ہے، وہ کس کی اولاد تھا، وہ کس کی، ان کی نسل تک محفوظ رکھتے تھے، ایک ایک عادت، حتیٰ کہ گھوڑوں کے رنگوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفات بیان فرمائی، فلاں رنگ کے گھوڑے کی یہ صفت ہوتی ہے، فلاں رنگ کے گھوڑے کی یہ صفت ہوتی ہے، اس رنگ کا گھوڑا بہادر ہوتا ہے، ایسا بزدل ہوتا ہے، ایسا بابرکت ہوتا ہے، ایسا بے برکت ہوتا ہے، سب بیان فرمائے۔ تو عرب گھوڑے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ صفات کی قسم کھائی۔ پہلی صفت کہ گھوڑے کو کی صفت یہ ہے، جو گھوڑا کسی مالک نے خود پالا اور خود اس پر سواری کر رہا ہو، کہ جب تک مالک گھوڑے کو اینٹ لگاتا رہے گھوڑا رکتا نہیں ہے۔ اس گھوڑے کے اندر خود بریک نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے رکے، حتیٰ کہ ایسا گھوڑا چلتے چلتے اس کا دل پھٹ جائے، جگر پھٹ جائے، گر کے مر جائے، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک اس کا مالک اس کو رکنے کی آواز نہیں نکالے گا یا لگام نہیں کہے، اپنی مرضی سے وہ نہیں رکتا۔ وہ یہ کہتا ہے میرا مالک مجھے چلانا چاہتے تو چلاتا رہے، اب میں کیسے رکوں، اگر وہ روکے گا تو رکو، تو وہ مر جائے گا لیکن رکے گا نہیں۔ ایک یہ صفت ہے اس کی۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ جب گھوڑے کا مالک گھوڑے کو دوڑاتا ہے، اور بہت ہی مزہ آتا ہے، کمال جب یہ گھوڑا یہ کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی گھوڑے کی ریس دیکھیں جا کر، یہ دوڑاتے گھوڑا جب اس پٹی پر کھڑا ہوتا ہے جس پر وہ دوڑتا ہے، تو کنارے پر جب کھڑا ہوتا ہے دوڑنے سے پہلے یہ آرام سے نہیں کھڑا ہوتا، یہ اپنی جگہ پر کھڑے ایسے ٹانگیں ہلاتا رہتا ہے جیسے پریڈ کر رہا ہو، اس طرح ٹانگیں جو ہے نا اوپر نیچے ایسے مارتا رہے گا، چل نہیں رہا ہوتا، وہیں کھڑے کھڑے ایسے ایسے ہلاتا۔ اور پھر جب آپ اس کو اینٹ لگاتے بھگانے کے لیے، کیا سبحان اللہ کیا منظر ہوتا، تو یہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر زور سے زمین پر مارتا ہے، زور سے، اور وہ اگر زمین پتھریلی ہو تو چنگاری اڑتی ہے پتھر پر ٹکرانے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے لوہا ہوتا ہے نا، نال لگاتے ہیں بھاگنے والے گھوڑے، تو لوہا اور پتھر ٹکرانے سے جو ہے وہ چنگاری اڑتی ہے، اور اگر کچی زمین ہو تو بہت زیادہ غبار اڑتا ہے اور پھر یہ ایک دم بھاگتا ہے۔ تو یہ جو گھوڑا پاؤں مارتا ہے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے اپنے مالک کے حکم پر، ایسا نہیں جیسے ہم اپنے خادم کو یا ملازم کو بلانے کے لیے بار بار گھنٹی بجاتے تو کیا مصیبت ہے، اس کے ہاتھ ٹور کیوں نہیں جاتے، مصیبت آدمی ابھی 2 منٹ بلایا، ابھی پھر کسی کام کے لیے بلا رہا ہے، پھر وہ جتنی دیر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے گالیاں دیتا ہوا آ رہا ہوگا، اور یہ گھوڑا مالک کے حکم پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، پاؤں مارتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کہا دوڑو تو اب میں دوڑوں گا، تو اس سے پہلے میں اپنی خوش دلی کا اظہار کروں کہ میں یہ کام خوش دلی سے کر رہا ہوں۔
پھر کیا صفت ہے اس کے بعد؟ گھوڑے کا مالک اس کو میدان جنگ میں جہاں تک لے جائے. جانور میں بھی شعور ہوتا ہے, اس کو آپ گھوڑے کو ویسے لاٹھی دکھائیں وہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ شعور ہے نا اس کے اندر, اس کو یہ پتا ہے کہ کیا چیز نقصان دہ اور کیا چیز فائدہ مند ہے, کہاں موت ہے اور کہاں زندگی ہے, کہاں خطرہ ہے اور کہاں امن ہے. مالک اس کو میدان جہاد میں جہاں تک مالک کا جگرا کام کرتا ہے کہ وہ لے جائے. گھوڑا دیکھ رہا ہے کہ لاشیں گر رہی ہیں, زخم ہو رہے ہیں, تیر لگ رہے ہیں, تلواریں, دھکے, سب کچھ ہے, گھوڑا نہیں رکے گا کبھی بھی جہاں تک اس کا مالک اس کو لے جائے. ہاں جہاں مالک کی ہمت جواب دے گئی وہ مڑائے تو گھوڑا مڑائے گا, لیکن اپنی مرضی سے وہ نہیں رکے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ 3 صفات بیان کر کے انسان کو کہا کہ انسان تو اپنے رب کا بہت ناشکر ہے, ناقدردان ہے. کہ ایک گھوڑا اپنے مالک کا اتنا جو وفادار ہے کس وجہ سے؟ اس کا مالک اس کو 2 ٹائم چارہ دیتا ہوگا, ایک سایہ دار جگہ اس کو دی ہوگی جہاں وہ گرمی سردی سے بچے, یعنی اتنی نعمتیں ہوں گی جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ مالک گھوڑے کو یہ دے رہا ہے تو گھوڑا اس کے بدلے میں اس کو اتنی وفاداری دے رہا ہے. اور انسان تیرے رب کی جو تجھ پر نعمتیں ہیں تو ان کا شکر کیا ادا کرے تو ان کو گن بھی نہیں سکتا, شمار بھی نہیں کر سکتا. تیرے وسعت شمار سے بھی وہ نعمتیں باہر ہیں. اور تیرا رب تجھے اپنی خاطر تکلیف اٹھانے کا کہتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں کر سکتا. تیرا رب تجھے اپنی خاطر لڑنے کا کہتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں لڑ سکتا. تیرا رب تجھے اپنی خاطر خطرے میں کودنے کا کہتا ہے تو کہتا ہے میری جان چلی جائے گی میں نہیں دے سکتا. تیرا رب تجھے اپنے لیے تکلیف اور مشقت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر منہ بناتا ہے. تجھ سے تو یہ گھوڑا بھی بہت اچھا ہوا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اب بتائیے جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ انسان اچھا ہے یا گھوڑا اچھا ہے؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں یا انسان کی نعمتیں زیادہ ہیں جانور پر؟ اللہ کی نعمت زیادہ. میں کہ نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا. یہ جہاد کی دعوت کا وہ اسلوب ہے جہاں پر آ کر اخیر ہو گئی, بس ختم ہو گیا معاملہ. انسان خود اپنے لیے فیصلہ کرے, اپنے لیے راستہ چنے کہ میں اچھا ہوں یا گھوڑا اچھا ہے. یا تو پھر فیصلہ کر دیں کہ آج کے بعد اشرف المخلوقات ہم نہیں ہیں بلکہ اشرف المخلوقات جناب گھوڑا شریف ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر اشرف المخلوقات رہنا ہے تو اپنے مالک کے لیے گھوڑے سے زیادہ فرما برداری اور اپنے مالک کے لیے گھوڑے زیادہ جانی ساری دکھانا پڑے گی. آیات کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اور اب بھی اس کے بعد بھی اگر کسی کو جہاد سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو سمجھانے کے لیے کسی اور تقریر کی بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اب پھر آخر میں پھر اس کو پورا قرآن سنا کر ترغیب دی جائے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں, اور ان گھوڑوں کی جو قدم مار کر چنگاری نکالتے ہیں, اور ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر اس لڑائی میں خوب غبار اڑاتے ہیں اور دشمنوں کے درمیان تک گھس جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان سب کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بہت ناقدردان ہے, اس نے اپنے مالک کی خالق کی قدر نہیں جانی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور انسان کو خود اس بات کا پتہ بھی ہے کہ میں ایسا ہی ہوں, اس کو خود احساس بھی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کیونکہ مال کی محبت, دنیا کی محبت انسان کے دل پر اتنی سخت طاری ہو چکی کہ اس کو اب جہاد میں اور اس طرح اپنے رب کی خاطر قربانی دینے میں چونکہ یہ دنیا چھوٹتی نظر آتی ہے اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا یہ ہمیں اس منزل تک پہنچا سکتا ہے کہ ہم اس گھوڑے سے اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں. ورنہ بھائیو اس وقت تک ہم جس حالت میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گھوڑا ہم سے بہت اچھا ہے, ہم گھوڑے سے بہت پیچھے رہ گئے. اللہ رب العزت ہمیں اس حالت سے نجات عطا فرما دے.